فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع ہے کیا؟ بیت المقدس سمیت یروشلم کی حیثیت کئی سالوں سے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کا باعث رہی ہے۔ یہ تنازع آخر شروع کیسے ہوا؟ یورپ میں یہودیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی وجہ سے صہیونی تحریک زور پکڑنے لگی، جس کا مقصد یہودیوں کے لیے الگ ریاست کا قیام تھا۔ اس وقت فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھا، تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ خطہ برطانیہ کے زیر تسلط آ گیا، جہاں یہودی تحریک بڑی تعداد میں شروع ہو گئی اور یہودی بڑی تعداد میں منتقل ہونے لگے، اور یوں مقامی عرب آبادی کے ساتھ تناؤ کا آغاز ہوا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی کہ بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ تاہم 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تو اگلے ہی روز اردن، مصر، شام اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کے منصوبے کے مطابق جہاں عرب ریاست بننا تھی، وہ علاقہ مختلف ممالک کے قبضے میں آ گیا، اور یوں فلسطینیوں کے لیے ایک سانحے نے جنم لیا۔ 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر اپنے علاقے چھڑانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ اس وقت 2 فلسطینی علاقے ہیں، جن میں ایک غرب اردن اور ایک غزہ کی پٹی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ غرب اردن کا رقبہ 5970 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ غزہ کی پٹی صرف 365 اسکوائر کلومیٹر پر محیط ہے۔ غرب اردن یروشلم اور اردن کے درمیان موجود ہے، جبکہ غزہ کی پٹی 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی ہے۔ غزہ کی پٹی کی سرحد کا 7 کلومیٹر حصہ مصر سے ملتا ہے اور ایک جانب بحیرہ روم واقع ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر حماس کیا ہے اور اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ اسرائیل حماس جنگ کے تناظر میں یہ سوال ہر کوئی اٹھا رہا ہے کہ تاریخ میں دیکھا جائے کہ حماس کی حیثیت کیا ہے۔ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو حماس کی جڑیں 1928 میں مصر میں اخوان المسلمین کے قیام سے جا کر جڑتی ہیں۔ اس دور میں اخوان المسلمین بنیادی طور پر عرب اور اسلامی ریاستوں میں ایک ایسی اسلامی تحریک کے طور پر منظم ہوئی تھی، جس کا مقصد اسلامی اقدار کو مسجد سے باہر نکال کر سیاسی اور سماجی زندگی تک پھیلانے کی کوشش کرنا تھا۔ حماس کے قیام کا بنیادی خیال 10 دسمبر 1987 کو اخوان المسلمین کے اجلاس میں زیر بحث لایا گیا۔ یہ اجلاس اس واقعے کے بعد منعقد کیا گیا تھا جس میں غزہ کی ایک چوکی پر اسرائیلی فوج کا ایک ٹرک فلسطینیوں کی ایک کار سے جا ٹکرایا تھا، جس میں 4 فلسطینی دہاڑی دار مزدور جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ اجلاس احمد یاسین کے گھر پر منعقد کیا گیا اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ انہیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے ہی انتفاضہ کو جنم دینے والے احتجاجی فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ اس طرح 14 دسمبر کو جاری کردہ ایک کتابچے میں اسرائیل کے خلاف مزاحمت کا مطالبہ کیا گیا اور اسے ان کی پہلی عوامی مداخلت کا نشان قرار دیا گیا۔ اس پیش رفت کے باوجود خود حماس کا نام جنوری 1988 تک استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ احمد یاسین کا تنظیم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن حماس کو ان کی حمایت ضرور حاصل تھی۔ آگے چل کر فروری 1988 میں اردنی اخوان المسلمین کے ساتھ ایک میٹنگ میں انہوں نے اب بھی اس کی باضابطہ منظوری دے دی تھی۔ اس وقت حماس کو اخوان المسلمین سے الگ کرنا ایک حکمت عملی تھی، کیونکہ اخوان المسلمین نے اسرائیل کے خلاف عسکری جدوجہد میں حماس کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس طرح اتفاقہ میں شرکت کیے بغیر اس سے منسلک افراد کو خدشہ لاحق تھا کہ وہ اپنی حریف تنظیموں یعنی فلسطینی اسلامی جہاد اور PLO کے مقابلے میں عام لوگوں کی حمایت کھو دیں گے۔ انہیں یہ بھی امید ظاہر کی کہ وہ اپنی فلاحی سرگرمیوں کو عسکری کارروائیوں سے الگ رکھیں گے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے سماجی کاموں میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اگست 1988 میں حماس نے اپنا باقاعدہ چارٹر شائع کیا، جس میں اس نے خود کو اخوان المسلمین کے ایک باب کے طور پر پیش کیا اور پہلی بار واضح طور پر فلسطین میں ایک اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ آگے چل کر اسرائیلی پالیسی سازوں کی خواہش اور انالیسس کے عین مطابق حماس کا PLO سے ٹکراؤ شروع ہو گیا اور رفتہ رفتہ اس نے اسلام پسندوں کی حمایت سے PLO کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ 2006 کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں حماس نے کامیابی حاصل کر لی۔ 2007 میں
حماس کی جانب سے غزہ کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنی ممبران پر مشتمل حکومت قائم کر لی اور الفتح سمیت فلسطین کے دیگر تمام سیاسی دھڑوں کو باہر کر دیا۔ حماس اور اسرائیل آخر آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمایت حاصل نہیں ہے۔ فلسطینی مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کی مستقبل کی ریاست کی سرحدیں 1967 کی جنگ سے قبل کی حالت پر طے ہوئی تھی، تاہم اسرائیل اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئیں اور اب غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستے ہیں۔ ایک اور معاملہ فلسطینی تارکین وطن کا بھی ہے۔ پی ایل او کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹرڈ بھی ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس وجہ سے حماس اور اسرائیل کے درمیان مستقل تناؤ موجود رہتا ہے، تاہم حماس کی جانب سے ہونے والے حملے بالکل اچانک ہوئے ہیں، جس میں حماس نے پہلے درجنوں راکٹ داغے، جس کے بعد اس کے جنگجو سرحد پار کرنے کے بعد اسرائیلی آبادیوں پر حملہ آور ہوئے۔ یہ زمینی حملے زیادہ تر جنوبی اسرائیل میں ہوئے، جس کی سوشل میڈیا پر نظر آنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متعدد افراد موٹر سائیکلوں پر، پیدل یا گاڑیوں پر سرحد پر موجود رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد اسرائیل میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا ہے۔ اس عمارت میں حماس کے ریڈیو اسٹیشن قائم تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اس نے اسرائیلی علاقے پر مزید 150 راکٹ داغے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن ہاؤ نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے یہ بھی کہا تھا کہ حماس نے ایک سنگین غلطی کی ہے اور یہ کہ اسرائیل کی ریاست یہ جنگ جیت جائے گی، لیکن فلسطینیوں کی طویل جدوجہد کے بعد اسرائیل کا یہ دعویٰ حقیقت کا روپ دھارتے نظر نہیں آ رہا۔